بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا فقد کفر. کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے پیارے نبی. حق نے عطا کی سربری، معراج سے دی برتری، معراج سے دی برتری. بلغ العلا بکمالہ، تکلیف بھی اس نے سہی، تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی. حسنت جمیع خصالہ، ایک دم سی دنیا میں مچی، آوازیں آنے لگی. پڑھ لو درود امتی، صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بہت ہی عزت اور احترام کے قابل میرے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہے اور رجب کے آخری دن چل رہے ہیں. بہت مبارک دن چل رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی زبان سے اس مبارک دن کے صدقے میں اللہ مجھے وہ کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرماوے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے. سب سے بڑی چیز یہ ہے، یہ جتنی محنتیں ہیں، جتنی خدمتیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ان سب کا لب لباب، ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے تو ایمان کی حالت میں اٹھے. اور اسی لیے ہم سب کے آقا تاجدار بدحا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. میرے بھائیوں، یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پرانے زمانے میں بھی لوگ گناہ کا کام کرتے وقت شرم کیا کرتے تھے. بڑے بڑے دشمن بھی جب رجب کا چاند ہو جاتا تھا، جب شعبان کا چاند ہو جاتا تھا تو اپنی ساری دشمنی بھول جاتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. کوئی معمولی بات تھوڑی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینہ پہلے ہمیں یہ دعا سکھائی
کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ کیجئے، میرے سرکار اور ہمارے صحابہ 2 مہینہ پہلے رمضان کے آنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان شعبان اور رجب کے مہینے میں روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ اسے رمضان بغیر بیماری کے عطا فرمائے گا، اللہ اسے رمضان بغیر الجھن کے عطا فرمائے گا، اللہ اسے رمضان میں برکت والی روزی عطا فرمائے گا۔ اس دعا کی برکت سے خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ اسے رمضان کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا ہے۔ رجب کے مہینے پوری دنیا حیران ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہماری مانیتا ہے، اور ایک مسلمان کا ایمان ہے، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ ایمان میں سے نکل جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے ساتھ، خالی روح کے ساتھ نہیں، خالی آتما کے ساتھ نہیں، پورے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں بڑا افسوس کی حالت میں کعبۃ اللہ کے صحن میں رویا کرتا تھا اپنی بیوی کی یاد میں، کیونکہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کا بہت ساتھ دیا تھا، بہت ساتھ دیا تھا۔ انتقال ہو گیا۔ فاطمہ کی ماں، زینب کی ماں، رقیہ کی ماں، ام کلثوم کی ماں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات کو حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرا محبوب پریشان ہے، میرا دلارا پریشان ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ کیوں پریشان ہے؟ فرشتے نے آ کر کہا کہ سرکار کیا بات ہے؟ فرمایا میری بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آدمی، میں جب دین کی بات اور اسلام کی بات کرنے جاتا ہوں تو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، اور لوگ مجھے جو ہے میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری امت جہنم میں چلی جائے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ام ایمن کے مکان سے پہلے کعبۃ اللہ لائے، پھر کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور سارے نبیوں کی امامت کے بعد آپ کو جنتی سواری میں 7 آسمان لے جایا گیا، اور آپ نے جب مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کی تو اذان دے دی گئی، جبرائیل نے اذان دی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ سرکار قیامت تک یہ صفیں کھڑی رہے گی، آپ کا امام کوئی بن نہیں سکتا، سارے نبیوں کے امام آپ ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سارے، آدم بھی وہاں موجود تھے، نوح بھی وہاں موجود تھے، ابراہیم بھی تھے، اسماعیل بھی، سارے نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ قبر میں سے سارا، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری مانیتا ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا ایمان خطرے میں۔ جب آپ نے نماز میں مولانا سلام پھیری تو پیچھے سے آواز آئی، حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ
میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سب سے پہلا نبی بنایا اور تو نے مجھے سب سے پہلا انسان بنایا۔ نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مجھے بھی نجات عطا فرمائی، مجھے تباہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب نمرود مجھے آگ میں ڈال رہا تھا تو نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈی بنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تو تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائیوں نے تو میرے اوپر حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اے اللہ تو نے میری کنویں میں حفاظت فرمائی، کنویں میں فرشتے نے مجھے روزی عطا کی، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ پورے نبیوں نے اللہ کو یاد کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے 11 سال کے بعد بیماری میں سے تندرستی عطا فرمائی۔ سارے نبیوں نے جب اللہ کا شکریہ ادا کیا معراج کے سفر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، باری آئی تو آپ نے دعا میں کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا۔ میرے بھائیوں، میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے ایک عجیب بات پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اور آپ کو مسجد جانا تھا۔ ایک بوڑھیا، 80 سال کی بوڑھیا جو پاگل ہو گئی تھی، جو بیمار ہو گئی تھی اور گھر والوں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری عقل کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں پاگل ہونے سے بچائے۔ میرے بھائیوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے یا محمد یا محمد، تو صحابہ نے کہا کہ حضور اس کی بات نہ سنو، یہ تو پاگل ہے، اس کو اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول بازار کے گلیوں کے اندر بیٹھ گئے اور اس بڑھیا سے کہا بتاؤ تمہیں میرا کیا کام ہے؟ ایک پاگل عورت، لیکن میرے آقا نے بتایا کہ میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو پاگل ہے۔ فرمایا او میرے صحابہ، سارا مدینہ اس کو پاگل سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، اگر میں بھی اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر اس پر کون توجہ اٹھائے گا؟ آپ اپنے گھر لے گئے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بعد میں پتہ لگایا وہ عورت کوئی یہودی عورت تھی، کوئی مسلمان عورت نہیں تھی۔ یہ کیریکٹر کے ساتھ، اس اخلاق کے ساتھ اور اس سنسکار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایمان پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جانور سرکار کے پاس آیا اور کہا کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سورج کے نبی ہیں، آپ چاند کے نبی ہیں، آپ ستاروں کے نبی ہیں، آپ درختوں کے نبی ہیں، میرا مالک مجھ کو چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ جانور نے آ کر سرکار سے شکایت کی تھی۔ میرے بھائیوں، کیا مقام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ کو معراج کے موقع پر جو ہے آسمانوں پر لے گئے تو کسی آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں ابراہیم مل رہے ہیں، کہیں یوسف مل رہے ہیں، کہیں موسیٰ۔ میرے پاس 5-7 منٹ کا وقت ہے، میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ، چونکہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آج یہ بتاؤں گا مولانا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے معراج کیوں عطا فرمایا۔ تم کو معلوم ہے معراج ہوئی ہے، اللہ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا تھا، کارن کیا تھا، کیوں آسمان پر بلایا؟ جو کام تھا کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نہیں بتلا سکتے تھے؟ پورا قرآن، بولو پورا قرآن اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے زمین پر اتارا، خالی ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ اور یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے، آج کے زمانے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، لوگ گوگل اور جی ٹی پی اور اے آئی میں جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل جیسی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کا گندا عقیدہ ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور زندہ زمین پر چھوڑا تھا. اور ایک بات بتاؤں، یہ آپ نے کسی کتاب میں نہیں سنی ہوگی، جس وقت ہمارے سرکار زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے مولانا، تو اللہ نے دنیا کا جو ہے نظام روک لیا تھا. ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے نہیں، بلکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جس مکان سے آپ نکلے تھے وہ مکان کی کڑی ہل رہی تھی. تھوڑی دیر کے لیے ہلتی ہے نا کڑی، جب آپ معراج سے واپس آئے تو وہ کڑی ابھی ہل رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی سرکار زمین سے آسمان پر گئے، اللہ نے پوری دنیا کا نظام روک لیا. یہ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ساری انسانیت کے لیے آتما کی حیثیت ہے، ساری انسانیت کی روح ہے. جب روحی آسمان پر چلی گئی تو جسم تو بغیر روح کے بیکار. اگر انسان کے جسم میں سے روح نکل جائے تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا. بولو بولو، ارے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باڈی تو وہی ہوتی ہے، خالی روح نکل جاتی ہے. سرکار جب مدینے سے مکہ سے اٹھا کر ساتوں آسمان لے جائے گئے تو چونکہ ساری انسانیت کی روح کو اللہ نے کہاں اٹھایا تھا؟ آسمان پر. ساری دنیا کے اوپر اللہ نے مردنی اور سب کو اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے ختم کر دیا تھا. سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، سب ساکن کھڑے ہوئے تھے. اور جب آسمان پر ساتوں آسمانوں کو چیر کر جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہا کہ سرکار اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میری بارڈر آ گئی ہے، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تم جاؤ، تمہیں اللہ پاک بلا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل تو مجھے گھر سے مکہ لے کر آیا، مکہ سے بیت اللہ لے کر آیا، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے کر آیا، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان لے کر آیا، اور یہاں آ کر تو مجھے چھوڑ میں اکیلا کہاں جاؤں گا؟ فرمایا اے سرکار محمد، آپ کا مقام اللہ کے نزدیک فرشتے سے نہیں زیادہ اونچا ہے. ہاں، گر یکسر منہ برتر پرم، شیخ سعدی لکھتے ہیں گر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا و سوزت پرم. جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا جو فرشتوں کی بارڈر ہے، جہاں سے فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یہ فرشتوں کی بارڈر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل نے کہا کہ سرکار آگے نہیں، ایک قدم نہیں، ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دے گی. آپ آگے بڑھے، آگے بڑھے. او ہو میرے بھائیو، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قریب پہنچے ہوں گے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا ہوگا تو وہ کیا منظر ہوگا، اور آپ نے کیا پڑھا ہوگا، آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہوگا، وہ میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں. جب پہلی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری جتنی عبادتیں ہیں میں تو تیرے لیے کرتا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے. جب اللہ نے یہ سنا کہ میرا نبی اپنی ساری عبادتیں میرے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلامتی ہو آپ پر اللہ کے نبی. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ، خالی سلامتی میرے لیے نہیں بلکہ میرے امتیوں کے لیے بھی سلامتی. وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ التحیات معراج کا تحفہ ہے، معراج کا ہدیہ ہے. جب بات چیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات بس سنانے آیا ہوں میں بھائیو. کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا ہے، نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر عطا کی ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا آپ نے. اللہ کیسا انعام دیا اللہ آپ نے. یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت فرمائی، ابراہیم کی آپ نے آگ میں حفاظت فرمائی، اسماعیل کی چھری کے نیچے حفاظت فرمائی. اے اللہ، اتنے سلیمان کو تو آپ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا. یہ اللہ کے رسول نے، پیارے آقا محمد رسول اللہ نے ڈیبیٹ کی اللہ سے معراج کے موقع پر کانفرنس ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ
یہ نبی کو آپ نے یہ دیا، آپ نے مجھے کیا دیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس طرح بات کر لیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں محمد، ہم نے یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر کھانے کا انتظام کیا، آکسیجن کا انتظام کیا، ہم نے مچھلی سے کہہ دیا تھا کہ اس کو مارنا مت، اور یوسف کے لیے ہم نے، میرے بھائیوں ہمیں اس ہندوستان میں رہنا ہے، اسلام کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو روزانہ سجدہ کرنے آتے ہیں کہ جس اللہ نے آگ میں ابراہیم کی حفاظت کی تھی، جس اللہ نے یوسف کی کنویں میں حفاظت کی تھی، جس اللہ نے یونس علیہ السلام کی مچھلی، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ماحول میں نہیں بنایا، ہم نے اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام کے لیے کوئی چیز خطرہ نہیں ہے، اسلام تو پھیلے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے معراج میں بلایا، لیکن آپ نے اتنا سارا انعام اتنے نبیوں کو دیا تو مجھے کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل یہ بڑے بڑے پتھروں سے فرشتے کس کو مار رہے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جو تانبے کے ناخن سے اپنے گالوں کو نوچ رہے تھے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار ہیں جو رات کی نماز کو جو ہے پڑھے بغیر سو جایا کرتے تھے، یعنی عشاء کی نماز، اور یہ وہ لوگ جو اپنی ناخنوں سے اپنے گالوں کو تراشتے ہیں، اپنے گوشت کو، یہ وہ جہنمی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے معراج میں۔ ایک بات بتاؤں، آپ نے ایک بہت اچھا محل بھی دیکھا تھا سونے اور چاندی کا، 70,000 جس کے دروازے تھے، ایک درخت اتنا بڑا تھا اور اس کا سایہ اتنا بڑا تھا کہ اگر 100 سال بھی اس کے نیچے سے کوا اڑتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ اتنا بڑا جنت کے ایک محل کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ فرمایا آقا یہ آپ کی امت کا وہ روزے دار ہے جس نے رمضان میں ایک روزہ رکھا اور تراویح کے اندر ایک سجدہ کیا، اللہ ہر سجدے کے بدلے میں اسے اس محل کا مالک بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کی تیاری آدمی گھر کی شادی 6 مہینے پہلے کرتا ہے، بھٹیارے کی لیسٹ پہلے تیار ہوتی ہے، ہال پہلے سے بک کر لیتے، آؤ آج ہم نیت کرتے اللہ 1.25 مہینہ باقی ہے، انشاءاللہ اس رمضان میں میرا ایک بھی سجدہ قدم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس رمضان میں میرا ایک بھی رکوع نہیں جائے گا، میرا ایک بھی آیت نہیں جائے گی۔ نیت کرو میرے بھائی۔ اب میں کام کی بات سناتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی، بھلے ہم نے سلیمان کو بادشاہ بنایا، یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت کی، یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، لیکن یہ سب صدقہ تھا محمد کا، یہ سب صدقہ تھا محمد کا۔ اور سنو اے محمد، ہم نے آپ کو وہ دیا ہے، ہم نے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے کہ نہ اس سے پہلے ہم نے کسی نبی کو دیا اور نہ قیامت تک کسی انسان کو ایسا ہدیہ دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ وہ ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا محمد ہم نے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے کہ قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں محمد کا نام بھی لیا جائے گا۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھو میرے بھائیوں، ایک اذان دینے والے کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ بولو اشہدو ان۔ ایک ہمارے مدرسے میں 3 سال کا بچہ آتا ہے، اس کو بیٹا کلمہ پڑھ، تو وہ لا الہ الا اللہ پر اپنی بات پوری
نہیں کرتا جب تک کہ بولو محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کا فیصلہ ہے، تم مسجد میں آؤ، تم قبرستان میں جاؤ، تم عید میں جاؤ، تم جمعہ کی نماز پڑھو، اتحیات کے بعد تمہیں درود شریف پڑھنا پڑے گا، ورنہ تمہاری نماز ادھوری رہ جائے گی۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں، جس مکان میں، جس دسترخوان پر، جس تجارت میں، جس دکان میں، جس شادی میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو یاد کیا گیا، وہ انسان کامیاب، وہ شادی کامیاب، وہ مسجد کامیاب، وہ محلہ کامیاب، وہ گھر کامیاب، وہ ہر چیز کامیاب۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے بھائیو، جب یہ جب سنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جو ہے میں اب اپنی امت کے پاس جاتا ہوں اور یہ پیغام آپ کا سنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ ارے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ہدیہ مل جایا کرتا ہے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، 50 نمازیں دے دی اور راستے میں وہ ہم کو قصہ خبر ہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار منع کر رہے، اے محمد میری قوم بنی اسرائیل تو تجھ سے زیادہ طاقتور تھی، تیری امت سے زیادہ، وہ ایک ٹائم کی نماز پڑھنے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی، تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، کم کراؤ، 5 کرتے کرتے کم ہو گئی۔ جب 5 نمازیں ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت بڑی غفلت میں ہے، کمزور ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 50 میں سے 5 کروا لی، 5 کر لی، اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، آپ واپس نہیں گئے اور یہ 5 نمازوں کا ہدیہ آسمان سے لے کر زمین پر اتر آئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، رمضان کا روزہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا، زکوٰۃ وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، قرآن اور اسلام کے ٹوٹل احکام کو وحی کے ذریعے سے قرآن پر اتار دیے گئے۔ خالی نماز ایک ایسی عبادت تھی کہ آپ نے جبرائیل کو کہا کہ تو نہیں، میرے محمد کو آسمان پر لے کر آ، میں ہاتھوں ہاتھ اس کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ اور جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ذرا دھیان سے سننا، یہ میری بیان کا خلاصہ ہے، معراج کا تحفہ، من ترک صلاۃ، نبی کی بات پر بھروسہ ہے نا بھائی، من ترک صلاۃ، جس نے ایک نماز، میں 1 مہینے کی نہیں کہہ رہا ہوں مولانا، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، برابر ہے، من ترک صلاۃ، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد کفر، وہ آدمی ایمان کی بارڈر سے باہر نکل گیا، ایمان ہی نہیں بچے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیں فرقوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر اسلام کتنا ہے، میرے اندر نمازیں کتنی ہیں۔ آخری بات سنا دوں مولانا، پھر میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے، وہاں تو 2 جگہ ہے، وہاں کوئی دوسرا شعیب پاک، الفیہ پاک، سلفیہ پاک، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ جب جہنم میں جانے والے لوگ اور جنت میں جانے والے لوگ ایک دوسرے کو تلاش کریں گے، مولانا بھائی ہوگا نا، وہ کہے گا یار میرا بھائی نہیں دکھتا، کوئی کہے گا کہ میرے ابا نہیں دکھتے، کوئی کہے گا کہ میرے دادا نہیں، ہر ایک آدمی بھائی ایک دوسرے کو ڈھونڈے گا، وہاں قرآن شریف میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو کوئی کہے گا اللہ اکھی جنت میں میرے دادا نہیں، کوئی کہے گا کہ میری بہن نہیں، میری بیوی نہیں، میرا بچہ نہیں، اللہ 4 میں سے 1 بچہ جنت میں۔ تو اللہ پاک کہیں گے تو اپنی امی سے ملنا چاہتا ہے، تو اپنے ابا سے ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو اللہ پاک فرشتے کو حکم کریں گے کہ جہنم کی، دوزخ کی ایک اسکرین کو کھولو، اسکرین، اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں کیا ہوتا ہے نہیں دیکھتا پڑے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جنت میں بٹھائے بٹھائے جہنم کا نظارہ کرا دے۔ اللہ جنتی کو جنت میں بٹھایا کر اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کروائیں گے، ویڈیو کال سے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب دیکھیں گے کہ اللہ پاک یہ میری امی ہے، یہ میرے ابا، یہ ہے، یہ سب کو دکھائیں گے، تو وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرمین کا معنی آروپی، گجراتی میں ہوں کیوں ہے بڑے
आरोपी मुजरिमीन गुनहगार से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ओ अब्बा, ओ दादा, तुम यहां क्यों आ गए जहन्नम में? यहां नहीं है, यहां क्यों आ गए? कुरान शरीफ में है, उनका जवाब ये होगा क़ालू लम नकु मिनल मुस्लिमीन, हाँ मेरे बेटा मैं इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ कि दुनिया में तो मेरी बड़ी इज्जतें थी, लोग मुझे सलामें मारा करते थे, बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन मेरे जहन्नम में आने का कुरान शरीफ में है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मेरा पहला गुनाह ये था नमाज तो पढ़ता था लेकिन पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे भाइयों, रजब का महीना है, अभी 4-5 दिन में रजब का चांद खत्म हो जाएगा, शाबान आ जाएगा, ये जुमा की मस्जिद भरी हुई है, अभी आज की फजर की नमाज बाकी। मेरी बात कुछ कड़वी लगेगी आपको, लेकिन मेरे भाइयों असल इस्लाम तो यही है। अगर सच्ची मोहब्बत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आओ हम मेराज के तोहफे के मुताबिक अपनी नमाजों को सही करें, रमज़ान से आने से पहले तौबा करें, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना।